فوجی افسر کوئی آرمی چیف پکڑ کے بازو سے اور چیف جسٹس کو نکال دے. وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں. کیمرہ تو نکلا ہے بیڈ روم سے, کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے. اب جب السلام علیکم ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. وہ بلب بدلنا چاہتا تھا, وہ بلب بدلنے گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اسی ساکٹ میں, اور وہ ویڈیو چل رہی ہے. وہ نکال کے جب اسے, اب یہ کورابوریٹ ہو گیا ان کی بیان کو. اب یہ کورابوریشن اور رنگ آف ٹروتھ ان 6 ججز کے بیان میں کے خط میں آتا ہے. اور انہوں نے کوشش کر لی تھی ود چیف جسٹس عامر محمود, چیف جسٹس عمر عطا بندیال, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جج تھے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا, یہ لکھا ہے. اب ان کے پاس ایک مؤدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کر دیتے. اس کا اختیار ہے کہ نہیں, وہ ایک بڑا معتبر پاکستان کی عدلیہ کا سب سے معتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا. اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بنائی بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بھائی صاحب رکے سنیں, 6 ججز سپریم کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ, ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے. ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بھی جو جج جس ڈسٹرکٹ جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا, اس کو بہاولپور بھیج دیا, پنجاب واپس بھیجا, پھر بہاولپور بھیج دیا. اب اتنی باتیں جو کہ کورابوریٹ بھی کرتی ہوں, جو رنگ آف ٹروتھ بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے, اور 6 ججوں آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں. یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے, یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے, اٹ از انڈر اٹیک. اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس, یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ, ہمیں نہیں اس میں پتہ کیا ہوا, کچھ نکلا تو نہیں. اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائیبیونل بنا دیتے. ٹرائیبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے, آپ نے 11 ججز کا ٹرائیبیونل بنانا ہے, اوپر سے شروع کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ٹرائیبیونل بنا دیں, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. قاضی صاحب کو اعتراض ہوتا تھا عمر بندیال صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے, جونیئر ججز کو لگاتے. آپ 11 ججز کا 13 ججز کا بینچ بنائیں, سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز, اور ان کے آگے یہ مدعا یہ لیٹر ایز اے کمپلینٹ پیش ہو. وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو, ان کے وکلاء بھی پیش ہو, نوٹس دیں جس نے اس نے رانگ ڈوئنگ کی ہوئی ہے, وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے, جس کا نام اس میں آیا ہے جس ادارے کا, اس کے ہیڈ کو بلائیں, وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے. 6 ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے, وہ کر دینا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے. میں اس لیے یہ عرض کروں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں. یہ دنوں کی بات نہیں ہے, یہ گھنٹوں کی بات ہے. سیریس اس میں نظر آئیں چیف جسٹس صاحب اور ان کے سینئر رفقا, سینئر 9 اور 11 اور 13 سینئر ججز کا اسی وقت ٹرائیبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. وہ غلط ڈسمس ہوئے تھے. باقی یہ بات آپ کی کہ وہ جج صاحبان نے کو بحال کرا لیا تو کیا فرق پڑا,
اور آپ نے ہم نے کسی شخص کو بحال نہیں کرایا، اور مجھے کوئی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں تعصب ہے، کوئی تعصب نہیں، شرمندگی کی تو بات ہی نہیں. میں تو اس بات میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کرایا، اور میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ہم نے کوئی افتخار محمد چودھری کو بحال نہیں کرایا. اگر افتخار محمد چودھری کی جگہ عمر عطا بندیال ہوتا، اس کی جگہ قاضی فیض عیسیٰ ہوتا، آج ہو، ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں. چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. ہم نے بھائی صاحب جس کو بحال کرایا اس شخص کا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان، اور ہم اس کے تب بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں کہ کوئی فوجی افسر، کوئی آرمی چیف پکڑ کے بازو سے اور چیف جسٹس کو نکال دے اور باہر کرے. پھر یہاں انصاف کہاں رہے گا؟ لیکن ججز کو بھی سوچنا چاہیے. سعید الزمان صدیقی صاحب تھے، چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، ان کو پرویز مشرف نے کہا آپ فارغ ہیں. انہوں نے بستر بند باندھا، سامان لیا، شام کی فلائٹ سے وہ کراچی چلے گئے. اسی طرح انوار الحق تھے، بڑے کنٹروورشل تھے، انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سینئر وکیل اعتزاز احسن، جن کا تعلق آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ملک کے اندر اس وقت جس خط نے ہر طرف قیامت برپا کی ہوئی ہے، چاروں اطراف سے اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اسی حوالے سے بات چیت کر رہے تھے جناب اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی بہادر ترین ججز کہا، ان کو یقین مانیے گا، ان کو کہا کہ انتہائی بہادر ترین ججز ہیں جنہوں نے اتنی بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کے خلاف کھڑے ہوئے، اور نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیٹر بھی لکھ دیا. اب معاملہ انہوں نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا ہے. اب معاملہ آن پہنچا ہے چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ کی جولی میں. اب انہوں نے اس معاملے کو کدھر لے کے جانا ہے، یہ ان کی صوابدید ہے. لیکن ان کو چاہیے تو یہ اعتزاز احسن نے ایک صلاح دیتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہا کہ ان کو چاہیے کہ اس پر 10 رکنی 11 رکنی 13 رکنی جتنی رکنی ججز کا بینچ بناتے ہیں، موسٹ سینئر ترین ججز جو ہیں وہ اس بینچ کے اندر بیٹھیں اور اس معاملے کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عدالتی معاملات کے اندر کوئی مداخلت کر سکے. یہ مداخلت کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اعتراض کرتے تھے اپنے سابق جو ہمارے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان پر کہ یہ جو بینچ بناتے ہیں ان بینچز میں سینئر لوگوں کو شامل نہیں کرتے بلکہ جونیئر کو کرتے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو چاہیے کہ یہ اس ریت کو توڑ کر اب نئی ریت قائم کرتے ہوئے سینئر ججز کو اپنے بینچوں میں شامل کر کے فیصلے کریں. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.